آ گئیں آپ لوگ؟ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئیں صوفے پر دراز ایاز نے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، تمہارے ڈیڈ اسپتال گئے تو ہم بھی آ گئیں۔ وہ دونوں سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ آج تم نے سارا دن اسپتال کا چکر نہیں لگایا؟ ایاز کو ٹی وی کی طرف متوجہ دیکھ کر عادلہ نے ٹوکا۔ بس ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ بہن ہے تمہاری، جب بھی ہوش آیا اس نے تمہارا ہی پوچھا۔ موم نے کہا، اف، میں اسپتال کے ماحول سے سخت الرجک ہوں۔ پرسوں گیا تو تھا، اب ہر وقت اس کے سرانے سے لگ کر بیٹھنے سے تو رہا۔ اس نے جھنجھلا کر چینل بدلا۔ میڈیکل پڑھ رہے ہو اور اسپتال کے ماحول سے الرجک ہو، حیرت ہے۔ میں نے میڈیکل کالج چھوڑ دیا پرسوں سے۔ اس نے بے پرواہی سے دھماکہ کیا تھا۔ ہیں، یہ کیا بکواس ہے؟ عادلہ نے زندگی میں کوئی اور کام سنجیدگی سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اس کی خوبی تھی کہ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ رہی ہے اور اس نے اپنی ایجوکیشن سنجیدگی سے مکمل کی تھی۔ میرا موڈ بدل گیا ہے، مجھ سے نہیں یہ میڈیسن پڑھی جاتی۔ تو اب کیا کرو گے؟ 4 سالوں سے تم ادھر لٹکے ہوئے تھے، کتنی مشکلوں سے تو تمہیں ایڈمیشن ملا تھا۔ ہر سال تمہارے ڈیڈ نے لاکھوں تمہارے اوپر لگائے ہیں اور اس کے باوجود تم کلیئر نہیں ہوتے تھے۔ موم کا بھی حیرت سے برا حال تھا۔ اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، پیسہ ہو تو ڈگریاں یوں مٹھی میں ہوتی ہیں۔ ڈونٹ وری۔ اس نے چٹکی میں ان کی تشویش اڑا دی تھی۔ عادلہ نے سر تھام لیا۔ ڈیڈ کو پتہ لگا نا تو بہت غصے ہوں گے، پہلے ہی کاشوا کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ سو واٹ، میرا اب انٹرسٹ نہیں رہا اس فیلڈ میں تو کیا کروں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تم سے تو دماغ کھپانا ہی فضول ہے۔ ایک وہ کاشی ہے، نہ جانے کیا کرتی پھرتی ہے۔ دیکھا اس کا انجام، اس قدر سیریس حالت میں بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ عادلہ کے الفاظ پر بھی اس نے توجہ نہ دی تھی۔ تم جب کہ اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کر لو، موم نے مشورہ دیا۔ اوہ نو موم، اب تو مزہ آ رہا ہے فری ہو کر زندگی انجوائے کرنے کا۔ اکلوتا بیٹا ہوں ڈیڈ کا، ساری عمر یہی کام کرنے ہیں، تو ابھی تو آزادی سے زندگی انجوائے کرنے دیں۔ عادلہ نے تعصب سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو کہ یہ لا علاج ہے۔ تمہارے سسرال میں سے کسی نے چکر نہیں لگایا اسپتال کا؟ موم کو اب عادلہ کا خیال آیا تو پوچھا۔ میں انہیں اطلاع ہی نہیں دی، خوامخواہ سب دوڑے آتے اور پھر 100 باتیں سننا پڑتی۔ تمہیں کیوں وہ لوگ باتیں سناتے؟ ایاز نے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتہ ان کے گھر کے ماحول کا، کتنا دقیانوسی اینڈ کنزرویٹو ہے۔ یوں رات گئے اکیلی لڑکی ذات کا گاڑی لے کر گھومنا ان لوگوں کے نزدیک بڑی بے حیائی ہے۔ میں تو چلو ان کے طریقہ کار پر عمل نہیں کرتی، مگر باقی سب خواتین ڈرائیور اور گھر کے کسی مرد کے بغیر باہر قدم نہیں رکھتی، منہ بنا کر عادلہ نے وضاحت دی۔ غریب فیملی۔ ایاز نے تمسخر اڑایا، پھر اچانک خیال آنے پر وہ اٹھ بیٹھا۔ موم، مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے اس نے کہا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر جاتی عادلہ ٹھٹکی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آرام سے بم پھوڑا۔ کیا؟ وہ دونوں حیرت زدہ ہوئیں۔ عادلہ واپس پلٹ آئی۔ میں شہوار سکندر سے شادی کرنا چاہتا ہوں عادلہ۔ اس نے اب کی بار صرف عادلہ کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بے اختیار صوفے پر ٹک گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ جانتے ہو کس کا نام لے رہے ہو؟ مجھے اس لڑکی سے حد سے زیادہ نفرت ہے، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی کو میں بھابھی کے طور پر قبول کر لوں؟ ناممکن۔ اس نے نخوت اور نفرت سے سر جھٹکا۔ تو میں کون سا اسے ساری عمر دم چھلے کے طور پر لٹکائے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ وہ لڑکی میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب ہر حال میں اس سے شادی کر کے اس کا غرور توڑنا ہے۔ بڑی بنتی ہے ترم خان، مجھے اب ہر حال میں اس کو حاصل کرنا ہے، بس۔ اس کا لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ موم حیران ہوئی۔ تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اپنے سرکل میں ایک چھوڑو 10 تیار ہیں۔ وہ لڑکی جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، میں اسے بہو نہیں بنانے والی۔ فوراً انکار ہوا تھا۔ اوہ موم، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ لڑکی کیا ہے۔ اب تو میرے لیے وہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں اس کا حسن مٹی میں رولنا چاہتا ہوں، غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ میرا بس چلے تو میں اسے تنکا تنکا کر کے بکھیر دوں۔ اگر وہ 2 ٹکے کی لڑکی ریٹائرڈ آئی جی شاہ زیب علی اور موجودہ ایس پی مصطفیٰ کی پناہ میں نہ ہوتی تو کب کا اسے اٹھوا لیتا، مگر اب میں اسے شادی کے نام پر حاصل کروں گا، وہ نخوت سے کہہ رہا تھا۔ اور عادلہ حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے بھلا؟ بتاؤں گا آرام و سکون سے۔ شادی تو میں بھی اپنی ہی کلاس کی کسی لڑکی سے بڑی دھوم دھام سے کروں گا، بس انتقام لینا ہے اس سے۔ مگر اب کوئی فائدہ نہیں، اس کا رشتہ مصطفیٰ سے طے کر دیا گیا ہے۔ عادلہ کچھ معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرتے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ سو واٹ موم، آپ عادلہ کے ساتھ کل ہی ان لوگوں کے ہاں جائیں میرا پرپوزل لے کر۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ موم نے پوچھا۔ تو پھر میں وہ کروں گا جو یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔
ٹی وی آف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم جاؤ گی عادلہ کہ نہیں؟ عادلہ نے منہ بنایا۔ اب اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میں اپنی بے عزتی کراؤں؟ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ لوگ ہاں نہیں کریں گے تو وہ لوگ اچھی طرح مجھے بھی نہیں جانتے کہ میں کیا کروں گا۔ میرے لیے ایسی راہ چلتی لڑکیوں کا حصول قطعی مشکل نہیں۔ عزت کے ساتھ رشتہ بنا رہا ہوں، یہ ضرور باور کروا دینا ان کو۔ وہ انتہائی غرور بھرے لہجے میں کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ موم نے عادلہ کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، آپ کو پتہ تو ہے اسے ایسے تھرل سوچتے رہتے ہیں، چند دن کا خمار ہے، اتر جائے گا۔ مگر وہ تو کہہ رہا ہے کہ کل ہم ان کے گھر جائیں۔ ہاں تو چلے جائیں گے، ایسی لڑکیوں کی اوقات اچھی طرح ازبر ہے۔ گھر میں مصطفیٰ کو بنسا رہی ہے اور کالج میں اوروں کو۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اس خاندان کے سامنے اس لڑکی کی اصلیت واضح کروں۔ اچھا موقع ہے۔ مصطفیٰ نے کاشفہ کے لیے انکار کیا تھا۔ ابھی تک مجھے وہ ذلت نہیں بھولی، میں بدلہ لے کر رہوں گی۔ آپ بھی ریڈی رہیے گا، چلیں گے۔ ایاز کون سا ریئل میں اس سے شادی کر رہا ہے، محض چیلنج کے طور پر قبول کر رہا ہے نا؟ ہم بھی اس ڈرامے میں اپنا اپنا کردار ادا کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ طنز و حقارت سے ہنس کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی کی اصلیت سب کے سامنے لانے کا اس سے بہتر اور معقول موقع کوئی اور نہیں ملے گا۔ ہم چلیں گے، مزہ آئے گا، وہ ہنس کر مطمئن انداز میں کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ بڑی کسل مندی کے ساتھ وہ بستر سے اتری اور بات لے کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خاصی بیزاریت سے تیار ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے برش ڈریسنگ پر رکھ کر موبائل اٹھایا۔ شہوار کی کال دیکھ کر اس کو لگا جیسے اطراف میں خوشگوار ہوا کا جھونکا بکھر گیا ہو۔ پرسوں اور کل کا دن اس نے بڑی بیزاریت سے گزارا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ شہوار کی خوشگوار آواز اس کے اعصاب کو لطیف سا احساس بخش گئی تھی۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا کر رہی ہو؟ شہوار نے پوچھا۔ کالج کی تیاری، اور تم؟ میں نہیں جا رہی، اس نے بیزاری سے کہا تو وہ چونکی۔ ہائے، کیوں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک، یا ایاز کی وجہ سے نہیں جا رہی؟ بس ویسے ہی، آنٹی کا کہنا ہے میں اچھی طرح آرام کر لوں، ورنہ کالج جا کر پھر طبیعت خراب کر لوں گی، اسی لیے۔ اس کے نہ جانے کا سن کر اس کے اعصاب پر اوس سی پڑی۔ ہو سکتا ہے میں 1-2 دن مزید نہ جا سکوں، تم لیکچرز اور نوٹس لے لینا، میں تم سے لے لوں گی۔ اس نے اپنی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا تو وہ چونکی۔ اس طرح کالج سے غیر حاضر رہ کر ایاز لوگوں کو تو اور شے ملے گی کہ تم ڈر گئی ہو ان سے۔ ہاں نا، میں واقعی ڈر گئی ہوں، اس شخص کے تیوروں اور حرکتوں سے میں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ اب نہ جانے مزید کیا ہو، یہی سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے۔ خود کو سنبھالنے اور سمجھانے میں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ اس نے بھیگے لہجے میں اپنا خوف بیان کیا تو انا کے دل پر چوٹ سی لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، اب چیئرمین صاحب تک معاملہ پہنچا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ آمنہ اور ہاشم یقیناً اب اس شخص کو کالج میں ٹکنے نہیں دیں گے، اس نے حوصلہ دیا۔ اسی بات کا تو خوف ہے مجھے، چیئرمین صاحب انکل کے دوست ہیں اور ان کو نہیں پتہ میرا ان سے کوئی تعلق بھی ہے۔ اگر بات انکل تک پہنچ گئی تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اچھا ہوگا، اس طرح انکل تمہاری پروٹیکشن کا کوئی بندوبست تو کر لیں گے نا۔ میرا تو مشورہ ہے تم اپنے اس پولیس آفیسر مصطفیٰ کو سب صورتحال بتا دو، وہ یقیناً کوئی بہتر حل ہی نکال لے گا۔ انا نے مشورہ دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا، دیکھوں گی۔ تم سناؤ، روشی کیسی ہے؟ آنٹی اور بھابھی کو تم دونوں بہت اچھی لگی تھیں، خصوصاً روشی کی آنٹی بہت تعریفیں کرتی رہی ہیں کہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اتنا عرصہ امریکہ میں گزارنے کے باوجود مشرقی پن قائم ہے اس کا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں بات بدل دی تاکہ انا کو ذرا بھی فیل نہ ہو۔ وہ ہنس دی۔ یہ تو ہے، ہم نے اگلے ماہ شادی کی ڈیٹ فکس کر لی ہے۔ کل اور پرسوں کا دن سارا بہت بزی گزرا شاپنگ کرتے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے رات کو میں نے ماما سے زبردستی کہہ کر ڈھولک منگوا لی تھی۔ رات کو خوب محفل جمی، بہت مزہ آیا۔ ایک دم یاد آنے پر انا کی آنکھوں میں خوشنما سے رنگ اتر آئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان رنگوں میں سرد پن سا اتر آیا تھا، جیسے ساری محبت بجھ گئی ہو۔ تم ضرور آنا شادی میں، آنٹی بھابھی سبھی کو انوائٹ کروں گی میں۔ اس نے اپنا ذہن بٹایا۔ کیوں نہیں، ضرور آؤں گی۔ انا، مجھے کالج کی تمام صورتحال سے ضرور آگاہ کرنا۔ میرے نہ جانے پر ایاز لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے ضرور بتانا۔ دھیمے لہجے میں اس نے تاکید کی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں کالج جا کر تمہیں کال کروں گی، ڈونٹ وری۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ شہوار کے بغیر کالج جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوراً تیار ہوئی۔ اپنا بیگ اور تمام چیزیں سمیٹ کر ڈائننگ ہال میں آئی تو وہاں سبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ولید کو دیکھ کر وہ رکی اور پھر اسے نظر انداز کرتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کل کا سارا دن یہ شخص گھر پر نہیں تھا اور رات کو بھی نہ جانے کب لوٹا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر رہ رہ کر اسپتال کے کمرے میں لیٹا
سفید پٹیوں میں جکڑا نہایت خوبصورت اور دلکش وجود آ کر ہلچل مچاتا رہا تھا۔ اسے تو بس یہی بات اذیت دے رہی تھی کہ یہ شخص اس حسین و جمیل لڑکی کو اسپتال لے کر گیا تھا۔ اس کی شرٹ اس لڑکی کے خون سے رنگین تھی۔ ساری رات اس کی بے چینی و اضطراب میں گزری تھی، اور اب بھی ولید ضیاء احمد پر نگاہ پڑتے ہی اسے اپنا آپ ایک اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سغرا نے اس کے سامنے لا کر ناشتہ رکھا تو اس نے بے دلی سے گلاس اٹھا کر ڈبوں سے لگا لیا۔ گلاس خالی کر کے اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھی تو صبوحی بیگم نے اسے ناقدانہ نگاہوں سے دیکھا۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو، انہوں نے ٹوکا۔ بس کر لیا۔ ولید نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عجیب بیزار انداز تھا۔ وہ اپنی چیزیں لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے روشی کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ موڈ نہیں ہو رہا ہوگا ناشتہ کرنے کا۔ روشی کے جواب پر وہ بھی نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے نکل آیا۔ اس کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ میں تھی اور 2 دن سے وہ گھر والی گاڑی استعمال کر رہا تھا، جبکہ بابا والی گاڑی گھر کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کر پورچ میں آیا تو انا اندر سے نکل آئی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ ولید کو دیکھ کر وہ رکی تو ولید نے گاڑی پاتھ وے پر لا کر روک دی۔ آپ کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ سے واپس نہیں آئی؟ قریب آ کر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آج آ جائے گی، تم بیٹھو، میں ڈراپ کر دوں گا۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے کہا تو وہ ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالتے فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی۔ موڈ کیوں آف ہے؟ اسے انا کا انداز بڑا عجیب سا لگا۔ آپ سے مطلب؟ جواب اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہ حقیقتاً ٹھٹکا۔ خیریت؟ وہ انا کے پل پل بدلتے موڈ پر بڑا حیران ہوتا تھا۔ عجیب سی موڈی لڑکی تھی۔ بغیر جواب دیے وہ باہر بدستور دیکھے جا رہی تھی۔ 10 سالوں میں کس قدر چینجز آئی تھیں اس کے اندر۔ اسے اپنے موڈ کے تابع رہنے والی خاصی نخریلی اور موڈی لڑکی لگ رہی تھی۔ ایک پل میں ہی اپنی اپنی سی اور اگلے ہی پل ٹوٹلی غیر، قطعی اجنبی۔ محترمہ، کس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ رات 12 بجے تک کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نا، ایک دم سنجیدگی سے ولید کو دیکھتے اس نے تیزی سے کہا۔ اس لیے آپ بھی میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کریں تو بہتر ہے۔ ولید اب کی حقیقت میں حیران رہ گیا تھا۔ انا کا انداز اور تیور خاصے جارحانہ تھے۔ جس بات میں سلگتا ہوا سا احساس تھا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جس کے تیور ناقابل فہم تھے۔ اس کے دیکھنے پر وہ اپنی گود میں رکھے بیگ کے اسٹریپ سے کھیلنے لگی۔ اس بیویوں والی باز پرس کی کوئی وجہ؟ اب پزل ہونے کی باری انا کی تھی۔ وہ ولید کے الفاظ پر خاصے جزبز ہوئی۔ گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ یہ بکواس نہیں، جس طرح کا تمہارا برتاؤ ہے نا، اسی کے مطابق جواب تھا۔ اب کے ولید نے اس کی طرف دیکھتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ حدت تھی کہ وہ تابع نظارہ نہ لا سکی۔ ایسے سوال کرنا، آنے جانے کی ٹائمنگ یاد رکھنا، یہ تو بیویوں کا ہی کام ہوتا ہے نا؟ اس نے جتایا۔ مائی گاڈ، دماغ خراب ہے آپ کا۔ بس بات نہیں کریں مجھ سے آپ۔ ایک دم صورتحال سمجھتے سوال کی وضاحت جان کر وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئی تھی۔ ولید کے انداز نے اندر ہی اندر سلگا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو محض خراب موڈ کی وجہ پوچھی تھی۔ پتھر تو تم نے ہی کھینچ کر مارا تھا، ڈائریکٹ اٹیک۔ میرا موڈ قطعی خراب نہیں ہے، بس میرا دل نہیں ہے آپ سے بات کرنے کو۔ اب کے تندہی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ کیسا بچکانا انداز تھا، بچوں والا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا بھلا؟ انا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ مسکراتا شخص اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل اپنی ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ کتنی خوبصورت ہیں اس شخص کی آنکھیں اور مسکراہٹ۔ پتہ نہیں، وہ ایک دم یاسید کی زد میں آ گئی۔ اس نے ہونٹ کچل لیے۔ اندر ایک مجروح سی کیفیت پیدا ہوئی تو سیٹ سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو گئی۔ دل چاہا کہ اس شخص کو دیکھتی رہے اور بس دیکھتی ہی رہے۔ آپ دوبارہ اسپتال گئے؟ کیسی طبیعت ہے اس لڑکی کی؟ خود سے ہار کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل بھی 2 دفعہ گیا تھا اور جمعے کو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تو خاصی بہتر ہے، مگر جب بھی چکر لگا وہ نیم غنودگی میں تھی۔ براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید کے چہرے کو دیکھتے اس نے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ہوگی، میں نے غور سے دیکھا نہیں۔ انا کو لگا اس کے اعصاب ایک دم چٹکنے لگے ہوں۔ تن من ایک دم جھلس اٹھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، لڑکی کو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ ہی اسپتال لے کر گئے تھے نا؟ اسے 8:30 بجے واپسی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی چکر لگائے ہیں۔ کل رات بھی 12 بجے واپس آئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک سلگتا ہوا رقیبانہ سا احساس تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتا وہ سر جھکا گئی تھی۔ لگتا ہے خاصی ماڈ اور ایلیٹ فیملی سے تعلق ہے ان کا، اس نے کہا، پر ولید خاموشی رہا۔ اور ولید کی خاموشی انا وقار علی کو اپنی
روح پر ایک دم اترنے والا بوجھ لگنے لگی۔ اس کا دل کٹ کر گرنے لگا۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے اور خوب روئے۔ ولی کچھ پل بعد بڑے ضبط سے پکارا۔ ولید نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ کے زخم کیسے ہیں اب؟ میرا مطلب ہے دوبارہ بینڈیج کروائی؟ کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کل اور پرسوں دونوں بار کروائی تھی، اب بہتر ہے۔ کیا گاڑی کا زیادہ نقصان ہو گیا ہے جو ابھی تک گراج سے نہیں آئی؟ اس نے مزید پوچھا۔ آ جائے گی آج، جاتے ہوئے وہاں سے ہو کر ہی جاؤں گا۔ ایک بات کہوں انا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے انا کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ جی کہیں۔ وہ کانشیس ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ نہ جانے کیا کہہ دے۔ ایک دم تمہارا موڈ بدلتا ہے، دل چاہتا ہے تو بات کر لی، ورنہ ناراض۔ بڑا بچکانا برتاؤ ہو جاتا ہے بعض اوقات تمہارا، اور میں الجھ جاتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں تمہارا رویہ اور اب اس وقت کا رویہ مجھے الجھا گیا ہے۔ ہم کزنز ہیں، اچھے دوست بن سکتے ہیں، ایسا کیا پرابلم ہے جو تمہیں ایک دم ڈسٹرب کر دیتا ہے؟ اگر اعتماد کرتی ہو تو پلیز ڈسکس کرو۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ ولید نے گردن گھما کر بات کرتے کرتے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مقناطیسیت نے انا کے اوپر بڑے دلکش انداز میں اثر کیا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں قطعی پریشان نہیں ہوں، ہاتھوں کو مسلتے دھیمے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو خواہ وہم ہو گیا ہے۔ اس نے ٹالا تو ولید نے بڑی خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہم نہیں بلکہ 100% یقین ہے۔ پلیز ولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس شروع سے ہی موڈی ہوں میں۔ 10 سال پہلے تک تو موڈی نہ تھی۔ اس نے طنز کیا تو وہ ہنس دی۔ انسان کو بدلنے میں ایک پل لگتا ہے۔ 10 سال پہلے میں بالکل بچی تھی، میری ترجیحات اور ضروریات قطعی مختلف تھیں۔ تب کھانے پینے کھیلنے کودنے سے ہی فرصت نہ تھی کہ مجھے دنیا کو دیکھنے پرکھنے کا سلیقہ آتا۔ پاکستان آنے کے بعد بہت وقت بدلا۔ 10 سالوں میں کئی ماہ، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ آتے ہیں۔ موڈس کا کیا ہے، وہ کب بدل جائیں؟ ولید نے سنجیدگی سے اس کے خوبصورت گلاب کی طرح تر و تازہ مہکتے کھلے کھلے سے چہرے کو دیکھا۔ کچھ پل قبل والی کیفیت نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ناقابل فہم سا احساس ضرور تھا جو ہمیشہ کی طرح اسے اب ڈسٹرب کر رہا تھا۔ موڈی تو میں شروع سے ہی تھی، بس پہلے آپ نے کبھی مجھے غور سے پڑھا ہی کب تھا؟ ولید نے بغور دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، بہت پیاری دلکش مسکراہٹ تھی اس کی۔ چلو اب پڑھنا چاہتا ہوں نا، اب کیوں کترا رہی ہو؟ پڑھنے تو پھر مجھے۔ ولید کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ انا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ وہ سامنے دیکھتے کہہ رہا تھا، مجھ کو پڑھ کر بھلا کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ خواہ وقت کا زیاں۔ کچھ بھی حاصل نہ ہو، کم از کم تمہارے بدلتے موڈس کی وجہ تو پتہ چل ہی جائے گی۔ لا حاصل، وہ مسکرا کر کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں۔ سارے وقت دیکھ کر کتاب کے نفس مضمون کا اندازہ لگانے کا بھلا کیا فائدہ؟ اصل ادراک تو کتاب پڑھ کر ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا رقم ہے۔ اف ولی، آپ بھی نا، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، وہ جھنجھلا کر بولی۔ خیر، خوبصورت دلکش کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا۔ وہ ہنس دی، بڑی معطر اور تر و تازہ سی ہنسی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بزنس کی بجائے لاء پڑھتے، جرا بہت اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ کالج آتے دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہو کر مستعد بیٹھ گئی تھی۔ اور تم بہت اچھی طرح بات کو پلٹنے کا ہنر جانتی ہو۔ خیر، تمہارے ان بدلتے موڈس کی وجہ بھی ہم کسی نہ کسی دن معلوم کر ہی لیں گے۔ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا تو انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ صبح اس کا موڈ کتنا خراب تھا، مگر اب ولید کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر، اپنی ذات کے لیے الجھتا دیکھ کر وہ اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ یعنی وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، اس کی پرواہ تھی اسے بھی۔ یوں لگا دہکتی آگ پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں گویا، یوں جیسے کسی نے دل کی بے قراری پر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سارا اضطراب، فکر مندی اور بے قراری ایک دم ختم ہو گئی تھی جیسے۔ اس نے تپتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن لیے اسے دیکھا۔ اس شخص کے لیے وہ خود کو برف کی طرح پگھلتا محسوس کرتی تھی، یوں جیسے تن من پریم کے مندر میں وار کے بیٹھی ہو۔ ایک سانس کی ڈوری اٹکی ہے، اب اس کی بھیٹ چڑھاؤں گی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ آہستگی سے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ولید کے ذرا سے التفات سے اسے اپنا آپ ہواؤں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ جذبوں میں ایک دم سبک کلامی چھا گئی تھی۔ ولید نے اسے گیٹ سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر آہستگی سے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ میڈیکل کالج کے سامنے گاڑی روک کر مصطفیٰ شاہ زیب علی نے اس وسیع و عریض عمارت کو دیکھا۔ چیئرمین صاحب کے پاس وزٹنگ کارڈ بھجوایا تو اگلے ہی لمحے انہوں نے بلوا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ پولیس آفیسر کے روپ میں مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھ کر وہ چونکے۔ وعلیکم السلام۔
ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ فائن۔ اور شاہ زیب علی کیسا ہے؟ بھابھی، بچے، باقی لوگ؟ کافی عرصے سے ان لوگوں کی ملاقات نہ ہوئی تھی اور بڑے پرسکون انداز میں وہ سب کے حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بابا اکثر آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا، اسی سلسلے میں حاضر ہوں۔ رسمی باتوں کے بعد مصطفیٰ نے اپنی آمد کا مقصد واضح کیا۔ وہ چونک گئے۔ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ خیریت؟ جی، مصطفیٰ مسکرا دیا۔ اسی میڈیکل کالج کے 4th ایئر میں میری ایک کزن پڑھ رہی ہیں، اسی سلسلے میں حاضر ہوں۔ چیئرمین صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے جانتے بھی ہوں، میڈیکل 4th ایئر کی طالبہ ہیں، شہوار سکندر علی نام ہے ان کا۔ اب کہ وہ قدرے چونک کر متوجہ ہوئے۔ 2 دن پہلے کا واقعہ اس قدر غیر اہم بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر جلدی بھول بھی جاتے۔ ایک لڑکی کی وجہ سے کالج کے 2 گروپس کا آپس میں تصادم ہوا تھا۔ معاملہ سنگین تھا۔ اگر ایک گروپ کی شہرت بدنام زمانہ تھی تو دوسرا گروپ بھی خاصی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ عام واقعہ ہوتا تو ٹیچرز اور وہ خود کبھی توجہ نہ دیتے، مگر وجہ یہ تھی کہ ہاشم کا خاندان ایک مضبوط سیاسی پس منظر کا حامل تھا اور ان لوگوں سے ان کے ذاتی مراسم بھی تھے۔ اسی لیے وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے تھے اور معاملے کو اپنے طور پر حل کرنا چاہتے تھے۔ شہوار سکندر علی 2 دن پہلے کالج کے 2 گروپس ایاز اور ہاشم لوگوں کی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا کسی طالبہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا یہ وہی بچی تو نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی، مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ اوہ، انہیں حقیقتاً تعصب ہوا۔ مجھے قطعی معلوم نہ تھا کہ یہ بچی تم لوگوں کی رشتہ دار ہے۔ انکل، 2 دن پہلے اس کالج کی 4 دیواری میں جو بھی حرکت ہوئی، میں اس کو اخلاقی سوز و حرکت ہی کہوں گا۔ ایسے لڑکوں کو اگر کالجز پناہ دینے لگیں تو پھر شرفاء لوگ کہاں اپنے بچوں کو ایسی درسگاہوں میں آنے دیں گے؟ یہ تو سراسر دھاندلی اور اخلاق سے عاری حرکات ہیں۔ ایک کمزور بے بس لڑکی عرصہ دراز سے ایک آوارہ بدماش ٹائپ لڑکے کی مسلسل دھمکیاں اور حرکات برداشت کر رہی ہے اور کسی کو احساس تک نہیں۔ اگر 2 دن پہلے یہ واقعہ نہ ہوتا تو کب کسی کو پتہ چلتا کہ ایک شریف باکردار لڑکی کیوں کر اپنے کریئر کو تباہ کر گئی ہے۔ مصطفیٰ کا انداز بظاہر دھیما ہی تھا مگر اس میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ انکل، ایک آوارہ انسان بھری کینٹین کے سامنے ایک بے کردار وجود کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اس کا راستہ روکے اور گالی گلوچ کرے، اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی کہ کوئی اس لڑکے کی بدماشی کے خوف سے اٹھ کر اس لڑکی کا ساتھ نہ دے، مجبوراً اسے خود ہی اپنا تحفظ کرنا پڑے۔ ہاشم گروپ درمیان میں کودے بھی تو اس وقت جب اس شخص کی بدتمیزی کی انتہا ہو گئی تھی اور شہوار نے اسے کتاب کھینچ ماری تھی۔ مصطفیٰ کا انداز بہت برہم تھا مگر اس کے باوجود برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ یہ مسئلہ اسی وقت میرے علم میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کالج کے تمام ٹیچرز اور میڈیکل سٹاف سے اس سلسلے میں میٹنگ بھی ارینج کی تھی۔ میں نے اس بچی سے بھی ملنے بات کرنے کو بلوایا تھا مگر اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ گھر چلی گئی تھی۔ جب تک معاملہ ہمارے علم میں نہ تھا ہمیں کچھ نہ پتہ تھا اور جب صورتحال سامنے آئی ہم نے فوراً پرابلم کو فیس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ معاملہ نہ بگڑے۔ چیئرمین صاحب نے صفائی پیش کی تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ انکل، اس واقعے کی وجہ سے شہوار کی طبیعت کس قدر بگڑی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی گھنٹے اس نے مسلسل بے ہوشی اور خوف میں گزار دیے۔ گزشتہ دنوں وہ جس طرح ذہنی سٹریس اور اذیت کا شکار رہی ہے، اس واقعے کو لے کر اس کی حالت کس قدر خراب ہوئی ہے۔ 2 دن وہ کالج نہ آ سکی اور نہ ہی آ جائیے۔ انکل، مجھے اس مسئلے کا مکمل اور پراپر سلوشن چاہیے۔ میں چاہتا تو اس معاملے کو اپنی ذاتی بہاف پہ حل کر سکتا تھا۔ وہ لڑکا اس قدر لوز کریکٹر اور مختلف کرائمز میں ملوث ہے کہ اس پر کوئی بھی کیس بنوا کر جیل میں بھجوا سکتا ہوں۔ نہ مجھے اس کے باپ کی دولت کی پرواہ ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے تعلقات کی، مگر میں ہر کام تھرو پراپر چینل کرنے کا عادی ہوں۔ میں مجرم کے گرد شکنجہ کسنے سے پہلے پوری اور مکمل تیاری کا قائل ہوں۔ آپ بتائیں اس سلسلے کے فوری حل کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس کالج سے نکال دینا قطعی مشکل امر نہیں، مگر ٹیچرز اور دیگر سٹاف کی رپورٹ کے مطابق اس کا باپ ہائی لیول پر اپروچ رکھتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے بے حد خراب اکیڈمک ریکارڈ کے باوجود کالج میں ٹکا ہوا تو صرف اپنے باپ کی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ اگر اس لڑکے کو کالج سے نکال بھی دیا جائے تو بھی اس بچی پر ملبہ گر سکتا ہے۔ ہمیں تمام ممکنات کا جائزہ لے کر ہی کوئی حتمی قدم اٹھانا ہوگا بیٹا۔ یہاں صرف ایک لڑکی کی عزت کا سوال نہیں، اور بھی بہت سی لڑکیاں جو اس بدکردار شخص کی بدکرداری کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ مصطفیٰ نے برہمی سے کہا۔ ڈونٹ وری بیٹا، وہ بچی شاہ زیب کی رشتہ دار ہی نہیں، میری اپنی بچی ہی سمجھو۔ میں ذاتی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اب اس لڑکے کو مزید اس کالج میں نہ ٹکنے دیا جائے۔ ہاشم گروپ نے جو بھی معلومات اس کے متعلق فراہم کی ہیں، ایسے کردار کا حامل شخص وہ بھی میڈیکل شعبے میں ہونا، یہ تو سراسر انسانیت کی توہین ہوئی نا۔ انہوں نے کہا، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں شہوار کو کالج نہیں آنے دوں گا۔
انکل برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ اس کی تعلیم متاثر ہو. وہ ایک ذہین اور محنتی طالبہ ہے. جس طرح کے حالاتوں سے درپیش ہیں، ایسے حالات سے متاثر ہو کر بہت سی لڑکیاں اپنا کریئر ختم کر لیتی ہیں. میڈیکل فیلڈ میں آنا اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا اس کا جوش تھا. اگر میرے علم میں اس کا یہ مسئلہ آیا ہے تو میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل کرنا چاہتا ہوں. گھڑی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا. اسے اور بھی ایک ضروری کام تھا. آپ بے فکر رہیں بیٹا، میں پوری غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے اپنی مکمل کوشش کروں گا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. شکریہ انکل، وہ مسکرا کر بولا. ایک اور فیور بھی چاہیے. ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مزید کہا. کیسی فیور؟ بابا اس قصے سے قطعی لا علم ہے اور میں نہیں چاہتا ہماری فیملی کے کسی بھی شخص کو اس قصے کا علم ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ مسکرا دیے. ڈونٹ وری، میں اب اس مسئلے کو ذاتی بہاف پر حل کرنے کی کوشش کروں گا. شکریہ انکل. اوکے، اللہ حافظ. چیئرمین صاحب سے ملنے کے بعد وہ خاصا ریلیکس ہوا تھا. دل میں اطمینان سا پھیلا تھا کہ اب یقیناً کالج جانے پر شہوار کسی بھی قسم کے خوف وغیرہ سے تو محفوظ رہے گی نا. اس نے ان پر اعتماد کرتے اگر ساری صورتحال بتائی تھی تو وہ بھی اسے قطعی مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ اس کی اپنی عزت و غیرت کے لیے ایک تعزیانہ تھا. وہ اس سلسلے میں جو بھی اقدامات اٹھانا چاہتا تھا قطعی جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر حتمی اقدام کرنا چاہتا تھا. عادلہ بھابھی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں. بظاہر عادلہ بھابھی اور ان کی والدہ کا رویہ نارمل ہی تھا. اب نہ جانے عادلہ رہنے آئی تھی یا یہ بھی ان کا ایک ہنگامی دورہ تھا جو وہ اکثر میکے کے طویل قیام کے دوران شوہر کی خیر خبر رکھنے کے لیے لگاتی رہتی تھی. شہوار سلام دعا کے بعد ان کے سامنے نہیں گئی تھی. کیا پتہ کب ان دونوں ماں بیٹی کی زبان کیا اگل دے. وہ صبح کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی. کچھ پتہ چلا؟ عادلہ بھابھی کی بہن کاشفا کا سیریس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ بال بچی ہے. عائشہ بڑے ہنگامی انداز میں کمرے میں آئی تھی. وہ جو صبح کے ساتھ مل کر میگزین کے اشتہارات پر تبصرہ کر رہی تھی سر اٹھا کر دیکھا. ہائے، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ سب ابھی حیران ہوئی تھی. گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی محترمہ تو کوئی فالٹ ہو گیا تھا جس سے اس کی گاڑی پر کنٹرول نہ رہا اور دوسری گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گئی. عادلہ بھابھی یہ بتا رہی تھی ماں جی کو. جس آدمی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی وہی اسپتال لے کر گیا تھا. انہیں اطلاع کی. جس طرح کی سیریس کنڈیشن تھی اگر وہ شخص انسانیت نہ دکھاتا تو وہ بچ نہ پاتا. یہ تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، صبا نے کہا. اب کیسی طبیعت ہے محترمہ کی؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ پہلے سے کافی بہتر ہے. 1-2 ہفتے اسپتال میں رہنا پڑے گا. چلو چل کر آنٹی سے عیادت ہی کر لیتے ہیں. اگر ماں جی کہیں گی تو اسپتال کا چکر ہی لگا لیں گے. اب بھابھی جیسی بھی ہوں ہیں تو بھابھی ہی نا. صبا اٹھ کھڑی ہوئی تھی. عائشہ خبر سنا کر پھر باہر نکل گئی تھی. تم نہیں چل رہی شہوار؟ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر صبا نے کہا. تم چلو، میں بعد میں آ جاتی ہوں. شہوار کو کاشفا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر افسوس تو ہوا تھا مگر عادلہ اور ان کی ماں کو برداشت کرنا. وہ ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ نہ جانے کچھ کہہ نہ دیں. صبا اور عائشہ لائبہ سمیت ماں جی کے پاس ہی ٹک گئی تھیں. یہاں ابھی تک کاشفا والا موضوع ہی زیر بحث تھا. تم دونوں کب آئیں؟ عادلہ نے عائشہ اور صبا سے پوچھا تو وہ جو بڑی پھپھو کے بیٹے سے ہی بیاہ گئی تھیں. یہ رشتے میں لائبہ کی بھابیاں بھی تھیں. ان کے ہاں خاندان کے باہر بیٹیاں دینے کا رواج نہیں تھا. ہم کل آئی تھیں، صبا نے مسکرا کر جواب دیا. رہنے آئی ہو؟ جی، یہی سمجھ لیں. ہفتہ ڈیڑھ کی چھٹی ملی ہے، عائشہ نے جواب دیا. آپ سنائیں، آپ رکیں گی یا آنٹی کے ساتھ واپس جائیں گی؟ عادلہ اپنے موڈ کی مالک. اس کے پروگرام بھی اس کے اپنے طے کردہ ہوتے تھے جن میں ان لوگوں کی وجہ سے رد و بدل کی گنجائش نہ ہوتی تھی. انہیں میکہ زیادہ عزیز تھا، اسی لیے سسرال سے زیادہ وہ میکے میں پائی جاتی تھیں. نہیں، میں رہنے تو نہیں آئی. مجھے چند چیزوں کی ضرورت تھی. ویسے بھی موم کو ایک ضروری کام تھا تو ان کے ساتھ آنا پڑا. اپنے مخصوص نخوت بڑے انداز میں جواب دیا. عائشہ نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا اور پھر عادلہ کی موم کو جو ماں جی سے محو کلام تھیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچی کا اس قدر بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، ورنہ فوراً چکر لگاتے. آپ کے لیے تو یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ ساتھ خیریت و صحت کے بچی کو گھر لائے، آمین. ماں جی بے پناہ تشویش لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں. یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. بیگم عبدالقیوم کا انداز بے پرواہ تھا. ہم رات کو ضرور عیادت کو آئیں گے، ماں جی نے خلوص سے کہا. مجھے دراصل آپ سے ایک کام تھا، اسی لیے آنا پڑا. اپنے انداز سے ہٹ کر انہوں نے کہا تو وہ سب چونکیں. خیریت؟ ماں جی نے مسکرا کر پوچھا. آپ کے گھر میں وہ جو لڑکی رہتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، شہوار. اس کی ماں سے ملنا تھا، اسی سے کام تھا. سب حیران ہوئی تھی. لائبہ نے گھبرا کر عادلہ کو دیکھا. وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھے بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی. شہوار کے نام پر بڑے تمسکرانہ انداز میں مسکرائی تھی. کوئی ضروری کام تھا کیا؟ ماں جی کا وہی پرخلوص انداز. یوں ہی کہہ لیں، کام تو اس کی ماں سے ہی تھا کہ بیٹی کی ماں وہی ہے. پھر سوچا کہ آپ سے بات کر لوں. لڑکی آپ کے گھر میں ہی رہ رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ ان کا انداز ایسا تھا کہ ماں جی الجھ گئیں. میرے تو اس کی ماں سے براہ راست کبھی ملاقات نہیں ہوئی.
کبھی آتے جاتے دیکھا بھی نہیں۔ عادلہ بتاتی ہے کہ بہت کم کہیں آتی جاتی ہیں، حویلی میں ہی رہتی ہیں۔ ہاں وہ حویلی کے اندر ہی رہتی ہیں، شادی بیاہ میں کہیں بھی نہیں آتی جاتی، پردہ دار عورت ہیں۔ ماجی نے خوش اخلاقی سے بتایا۔ میں اس کی بیٹی کے لیے ریاض کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ آخر کار بیگم عبدالقیوم نے بم پھوڑ ہی دیا۔ اندر آتی شہوار دروازے میں ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ باقی سب بھی حیرت زدہ ہو کر عادلہ اور اس کی ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ جی کیا مطلب؟ ماں جی واقعی نہیں سمجھی تھیں۔ بڑا سادہ اور واضح مطلب ہے آنٹی جی، موم میرے بھائی ایاز کا رشتہ شہوار کے لیے چاہ رہی ہیں۔ عادلہ نے وضاحت کی، انداز وہی مخصوص تمسکرانا تھا۔ مگر ہم تو شہوار کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تمنا نے ہاں بھی کر دی ہے۔ تمہارے سامنے ہی بہت سارا معاملہ طے ہوا تھا، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ہم ان دونوں کا نکاح کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ مہرونسا بیگم نے ایک دم برا مان کر عادلہ کو دیکھا۔ ابھی ہاں ہی ہوئی ہے، کون سا شادی ہو گئی ہے؟ مہرونسا بیگم کے برا مان جانے پر وہ بھی ایک دم برا فروختہ ہوئی تھی۔ عزت دار گھرانوں میں کسی کو زبان دے دینا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ شہوار ہمارے خاندان کی بیٹی ہی نہیں، اب بہو بھی ہے۔ شہوار گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ شخص اسے پورے کالج میں ذلیل کرنے کے بعد اب اس گھر میں اسے ذلیل کروانے کو اپنی ماں بہن کو بھیج رہا تھا۔ عادلہ نے آپ کو شاید یہ سب بتایا نہیں، ہم پہلے شہوار اور مصطفیٰ کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ ماں جی نے بیگم عبدالقیوم کو دیکھا۔ عادلہ تمسکرانہ ہنس دی۔ میں نے تو یہ بات سب کو بتائی تھی، مگر شہوار نے لگتا ہے ایاز کو نہیں بتائی، ورنہ وہ ہم پر زور نہ دیتا کہ ہم اس گھر میں اس کا رشتہ لے کر آئیں۔ عادلہ کی ہنسی سب کے اعصاب پر ایک تازیانہ سی ثابت ہوئی۔ بہو صاف بات کیا کرو، ہمیں یہ ہنسی میں کہی گئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ عادلہ کے انداز کو نظر انداز کرتی مہرونسا بیگم نے قدر سکون سے کہا۔ صاف بات یہ ہے کہ ایاز شہوار کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، دونوں میں کیا معاملات طے ہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ اگر ایاز نے رشتہ طے ہو جانے کے باوجود سب جانتے بوجھتے ہمیں ادھر بھیجا ہے تو یقیناً شہوار کی رضامندی سے ہی بھیجا ہوگا۔ ہمیں جواب دینے سے پہلے آپ شہوار سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ عادلہ کا مقصد شہوار کو صرف ذلیل کرنا تھا، اور قدرت کی طرف سے اسے بہت اچھا موقع بھی مل رہا تھا، وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ کیوں نہ اٹھاتی۔ لاؤنج میں موجود تمام افراد کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ شہوار اپنی جگہ ساکت ہی رہ گئی تھی۔ شہوار کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا معیار اتنا گھٹیا اور سطحی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے بھابھی، شہوار سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایاز اس کے کالج میں پڑھتا ضرور ہے، مگر وہ اس کی چوائس نہیں ہوگا۔ عائشہ کو سب سے زیادہ غصہ عادلہ کے انداز پر تھا، ایک دم سنبھل کر گویا ہوئی۔ اچھا تو پھر ایاز اسے ہر قیمت پر ایم حاصل کرنے کو بےتاب ہے۔ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، کروڑوں کی جائیداد، بزنس کا مالک، ہماری ایک کلاس ہے، مقام ہے، ایسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کو تو ہم نوکر بھی نہیں رکھتے، نوکر رکھتے ہوئے بھی ہم اس کا شرجۂ نصب کو کھنگالتے ہیں۔ عائشہ کے یہ الفاظ اس کا معیار اتنا گھٹیا، سطحی اور عام نہیں ہوگا۔ عادلہ کو یہ الفاظ سیخ پا کر گئے تھے۔ تو پھر آپ کو ہمارے گھر آنے کی زحمت ہی نہیں کرنا چاہیے تھی بھابھی، عائشہ عادلہ کے اس تکبر بھرے زوم پر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو تم شہوار سے پوچھو، اس نے ایاز سے کس قسم کی ڈیلنگ کی ہوئی ہے، جائیداد اور بینک بیلنس میں ایاز سے کتنا مال بٹورنا ہے، نہ جانے اسے کون کون سے سبز باغ دکھ کہ ہمیں اس کا رشتہ مانگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ شہوار نے سختی سے دروازے کو تھاما۔ عادلہ کے الفاظ اس کے اعصاب کو بم کی مانند پھوڑ گئے تھے، اسے لگا وہ بھی گر جائے گی۔ عادلہ بہو بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ شہوار کیا ہے ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تمہارے بھائی نے یہ فیصلہ کیا یا خواہش کی، یہ اس کا مسئلہ ہے، ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، اگر نہ بھی کیا ہوتا تو بھی ہم نے شہوار کو خاندان سے باہر نہیں بیانا تھا۔ مہرونسا بیگم نے سختی سے کہا۔ وہ اس خاندان کا خون تو نہیں جسے باہر نہیں بیاہا جا سکتا۔ بیگم عبدالقیوم نے اپنی مسلسل خاموشی کو توڑا۔ یہ تمہاری سوچ اور سمجھ کی باتیں ہیں، ہم تمہیں وضاحت دینا پسند نہیں کرتے۔ ایسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کی اوقات کیا ہے بھلا؟ اتنا ہی خاندانی بنانے کا شوق ہے تو پھر اسے کالج میں دوسروں کو سبز باغ دکھانے سے بھی منع کیا ہوتا۔ وہ ایک دم سیخ پا ہو گئی۔ عادلہ بہو، مہرونسا بیگم ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ کسی سے رشتہ مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے بیگم عبدالقیوم، ہم عزت دار لوگ ہیں، اگر تبندہ کی دی ہوئی قسم کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے کہ وہ کون اور کس حسب نسب سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں اس کی جان و آبرو کی فکر ہے، ورنہ ہم ابھی تمہاری تمام باتوں کا جواب دیتے۔ بہرحال تم اپنی ماں کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے آئیں، اس عزت افزائی کا شکریہ۔ اگر دنیا میں کوئی آخری شخص بھی ہوتا تو بھی ہم تمہارے بھائی کے لیے رشتہ قبول نہ کرتے۔ ہم ایک دفعہ تم لوگوں سے رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں، یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کون نیچ اور 2 ٹکے کا حامل ہے۔ ہم اب مزید ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتے۔ غصے کی زیادتی کے باوجود بڑے تحمل سے گویا ہوئی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی، پچھتائیں گی۔ عادلہ بھی نخوت سے گویا ہوئی۔ تمہیں اس گھر میں لا کر جو پچھتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا پچھتانا؟ دیکھا موم، یہ ہے ویلیو اس گھر میں میری،
ہم نے تو بھلا سوچا تھا، مگر ایسے گندے لوگوں کو عزت راز کب آتی ہے؟ نہ جانے کس کا گندا خون ہے۔ عادلہ، میرونیسا بیگم کی آواز پر وہ تینوں دہل کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ماں جی پلیز آرام سے، سکون سے۔ عائشہ نے فوراً ماں کا غصے سے کانپتا وجود تھاما۔ شہوار ایک دم اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آپ پلیز بھابھی اس وقت خاموش رہیں۔ صبا بھی غصے سے گویا ہوئی، دوسری طرف سے آ کر ماں کو تھاما۔ عادلہ جس قدر بدسلوکی پر اتر آئی تھی، اب بولنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ہاں، کسی کو آئینہ دکھائیں تو وہ اسی طرح چیختا چلاتا ہے۔ یہ تو وہ گھر سے ہی طے کر کے چلی آئی تھی کہ بیگم عبدالقیوم سے رشتے کی بات چھیڑیں گی، مگر عادلہ کے معاملے میں وہ ایک لفظ نہیں کہیں، اور وہ عادلہ کی پرفارمنس سے مطمئن تھیں۔ ہاں، دوسروں کو آئینہ دکھانا آسان ہے، مگر آئینے میں اپنی کری بدصورت شکل دیکھنا مشکل ہوتا ہے بھابھی۔ آپ نے تو آج انتہا کر دی۔ کچھ تو سوچا ہوتا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنے ہی بچوں کو کھا جانے کی عادت سانپ کی ہوتی ہے۔ آپ کی اخلاقیات نہ جانے کیا ہیں، شاید دوسروں کے کردار کو شکار کے اسے ذلیل کر کے آپ کو روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اول روز سے آپ نے شہوار کے ساتھ بیر باندھے رکھا، مگر افسوس آپ کی ان تمام حرکتوں اور الزامات سے آپ کا کردار بہت کھل کر واضح صورت میں سامنے آ گیا۔ عائشہ نے خاصی تلخی سے جواب دیا۔ شہوار پر ہمیں ایسے ہی اعتبار ہے جیسے کوئی انسان اپنی ذات پر کرتا ہے۔ آپ کو شاید اپنی ذات، اپنے کردار یا اپنے بھائی کے معاملات پر شک ہو، مگر ہمیں نہیں ہے۔ صبا کو بھی عادلہ کی باتیں زخمی کر گئی تھیں، پھر وہ کس طرح خاموش رہتی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو تم لوگ، مجھے ذلیل کر کے اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا شہوار کو کیسے مصطفیٰ کا ہونے دیتی ہوں میں۔ میری بہن کو ٹھکرا کر ایک 2 کی لڑکی کو چنا، حیرت ہے وہ اتنے گھٹیا کردار کی نکلی کہ میرے بھائی کو بھی نہیں بخشا۔ ہم تو پھر عزت سے بیانا چاہتے تھے، مگر چلے موم، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ بے عزتی اور ذلت سہتی ہوں میں یہاں روزانہ۔ عادلہ نے ایک دم پینترا بدلا، چھم چھم روتے ماں کا ہاتھ پکڑے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ماں جی بے دم سی ہو کر صوفے پر گری تھیں۔ ماں جی ریلیکس، کچھ نہیں ہو۔ آپ کو ان کی طبیعت اور مزاج کا پتہ تو ہے نا، جب کسی طرح زور نہیں چلا تو یہ نیا ڈرامہ کرنے چلی آئی، اور اس کے لوفر آوارہ بھائی کو کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ کوئی بھی صاحب نظر انسان اس پر ایک نظر ڈال کر ہی اس کی تمام خوبیوں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ محض ہم کو اور شہوار کو اذیت دینے کا مقصد تھا اور کچھ نہیں۔ لائبہ نے ان کے دونوں یک سرد ہاتھ تھام کر تسلی دی تو انہوں نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ وہ شروع سے ہی شہوار سے دشمنی رکھتی ہے، شہوار کو پتہ چلے تو کتنی تکلیف ہوگی اسے، نہ جانے اسے کس کس طرح کن کن الفاظ میں ذلیل کرتی رہی ہے، اور وہ معصوم شریف لڑکی کبھی ایک لفظ بھی شکایت کا زبان پر نہیں لائی۔ ایسے خیالات ذرا تبندہ یا شہوار سن لیں تو کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہ کریں ہم سے۔ ماں جی اب بہت آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ دھمکی دے کر گئی ہے، ایسے فتنہ پرور لوگوں سے کیا بعید، میرے دل میں تو ہول اٹھنے لگے ہیں۔ کیا بدشگونی کر گئی ہیں، آئیں تمہارے بابا جان تو بات کرتی ہوں ان سے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور پینترا بدلے میں اس جمعے کو نکاح کروا دیتی ہوں۔ صبا نے انہیں پانی پلا کر ریلیکس کرنا چاہا۔ مجھے تو رہ رہ کر شہوار کا خیال آ رہا ہے، پہلے ہی خاصی حساس ہے، ذرا بھی پتہ چلے عادلہ بھابھی اور ان کی باتوں کا تو نہ جانے وہ تو کیا کچھ سوچ لے۔ صبا کو بھی عادلہ کی سوچ پر تعصب تھا۔ اچھا ہوا وہ ادھر نہیں آئی، تم میں سے کوئی بھی اسے عادلہ یا اس کی باتوں کا نہیں بتائے گا۔ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے، کیسے گھٹیا خیالات ہیں عادلہ کے، ذرا بھی انسانیت نہیں برتی۔ شہوار بچی سن لے تو نہ جانے کیا سوچے۔ ایک بات تو بتائیں ماں جی، تبندہ بوا کا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری دور پڑے کی رشتہ دار ہیں، مگر شہوار کے والد کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ فطری سوال تھا جو بارہا دل میں اٹھتا تھا، مگر عادلہ جس طرح شہوار کی ذات پر کیچل اچھال رہی تھی اور میمونہ بیگم اس کا دفاع کر رہی تھی، تو صبا، عائشہ سب کے دلوں میں تبندہ بوا کے ماضی کو جاننے کی ایک جستجو ضرور پیدا ہوئی تھی۔ عائشہ نے سوال کیا تو ماں جی نے ایک گہرا سانس لیا۔ تبندہ نے آج تک کچھ نہیں بتایا، جو بتایا وہ تم لوگوں کو پتہ ہے، اور جو آپ عادلہ بھابھی کے سامنے تبندہ بوا کی قسم وغیرہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ صبا الجھ گئی تھی، یہی حال لائبہ اور عائشہ کا بھی تھا۔ وہ تو عادلہ کا منہ بند کرنے اور زبان کو لگام ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال تبندہ کے ماضی کے بارے میں ہم بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، شروع میں جب تبندہ ادھر آئی تھی تو تمہارے بابا سکندر علی کے خاندان والوں سے ملے تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ ایک چچا تھا جو قریب المرگ تھا، ملازم کے رحم و کرم پر تھا، باقی اولاد چچا کی باہر کے ملک میں سیٹل ہو گئی تھی۔ چچا نے سکندر علی کی وراثت و جائیداد پر قبضہ کر کے اسے بے دخل کر دیا تھا، اور پھر شوہر کی وفات پر تبندہ حویلی میں آ گئی تو چچا اپنی بدعمالی کے سبب قدرت کی گرفت میں آ گئے۔ اولاد سارا مال اس باپ سمیٹ کر باہر جا بسی اور بیمار باپ ملازم کے آسرے پر رہ گیا۔ اس کے بعد تمہارے بابا دوبارہ اس شخص کے پاس نہیں گئے، نہ جانے وہ شخص مر گیا یا زندہ ہے۔ میرونیسا بیگم نے ماضی کا ایک واقعہ سنایا تو ان کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات سر اٹھانے لگے۔ اور انکل سکندر جو تھے، ان کی وفات کیسے ہوئی؟ صبا نے سوال کیا۔ تبندہ جب یہاں آئی تھی تو گمسم اور ذہنی توازن کھو چکی تھی، پھر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ہم نے بھی زیادہ بات چیت نہیں کی اس کے ماضی سے متعلق۔ شروع میں تو وہ ذرا سی بات پر چڑ جاتی تھی، کئی دنوں تک بے حواس رہی تھی۔ شوہر سے بہت محبت تھی اس کو،
جب وہ ہمارے پاس آئی تھی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ ہفتوں اسپتال رہی تھی۔ ان دنوں میرے ہاں صبا پیدا ہوئی تھی، شہوار چند ماہ کی تھی، مجھے ہی اسے سنبھالنا پڑا۔ کئی ماہ لگے تھے تبندہ کو سنبھالنے میں۔ تنہا عورت، وہ بھی تبندہ جیسی خوبصورت ہو تو بھلا معاشرہ کب جینے دیتا ہے۔ چند ماہ میرے ساتھ رہیں اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ اسے حویلی میں رہنے دیں۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں تھیں، بچے تھے۔ تبندہ حویلی چلی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دکھ بھی کم پڑنے لگا۔ کبھی اس نے براہ راست اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا۔ شروع میں اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کون تھا، کیا تھا۔ ان سوالوں پر وہ رو پڑتی۔ ہمیں تو شروع میں یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ پھر سنبھلنے کے بعد تبندہ نے خود ہی بتایا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک شوہر کا آسرا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ شروع میں وہ چند نام لیتی تھی، حمزہ اور شانزے۔ پھر اس نے یہ نام لینا بھی چھوڑ دیے، نہ جانے کون تھے۔ اب تو وہ بہت بدل گئی ہے، ایک پردہ دار اور دیندار عورت بن گئی ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں یہ سب جاننے کی جستجو پیدا ہوئی ہے، یقیناً شہوار کے دل میں بھی ہوتی ہوگی۔ اپنے والدین، رشتہ داروں کے بارے میں تو ہر طرح سے ہر کوئی کانشیس رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا بھی دل کرتا ہو اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے کو، ان کے پاس جانے کو۔ صبا نے خیال آرائی کی۔ ہاں، فطری سی بات ہے، مگر شہوار ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنی ماں کی مجبوریاں اور مسائل سمجھتی ہے۔ جس عمر میں بچے تانگ کرتے ہیں، ضدیں منواتے ہیں، کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، اس عمر میں بھی وہ بہت سمجھدار اور پڑھائی کی طرف متوجہ رہتی تھی۔ کبھی اٹھ پٹانگ حرکت میں شامل نہیں ہوئی، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے نیک سلجھی ہوئی بچی ہے۔ خاندان میں یا باہر سے کہیں سے بھی بہو لاتی، مگر شہوار نہ ہوتی۔ عادلہ کے بعد تو دل ڈر سا گیا۔ ماشاءاللہ لائبہ نے کسر پوری کر دی ہے، مگر مصطفیٰ جس مزاج اور طبیعت کا مالک ہے تو مجھے شہوار ہی مناسب لگی۔ سچ کہوں تو میں نے شہوار سے زیادہ اپنے خاندان، اپنے بیٹے کی خوشیوں اور اولاد کا سوچا ہے۔ آگے ان کی قسمت بے فکر رہیں، بہت اچھی اور پرفیکٹ جوڑی ہے، انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ لائبہ بھابی نے مسکرا کر مہرونیسا بیگم کو حوصلہ دیا۔ شہوار کو دیکھو صبا کہاں ہے، مجھے تو فکر لگ گئی ہے، عادلہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا کہہ دے۔ اس کی ذرا سی دل آزاری ہو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ان گزرے 2-3 دنوں نے بچی کو بیمار کر کے نڈھال کر ڈالا ہے، اسی لیے تو تم لوگوں کو آنے کا کہا تھا کہ اس کے پاس اٹھو بیٹھو، دل بہلاؤ، اسے اکیلے پن اور تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اپنے کمرے میں ہی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ صبا اٹھ کر شہوار کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ شہوار چادر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ سو گئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ 1-2 منٹ کھڑی رہی اور پھر کوئی جواب نہ پا کر اسے ڈسٹرب کیے بغیر دوبارہ باہر نکل آئی۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ چادر سر تک تانے، سب سے آنسو چھپانے کو، عادلہ کی باتوں کا ماتم کرتے رونے کا شغل فرما رہی ہے یا سونے کا۔